بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سب سے پہلے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، وہ یہ کہ اس وقت وہ لوگ جو ملک پر قابض ہیں، ملک کے خلاف وہ اس قدر باولے ہو چکے ہیں کہ اس باولے پن کے اندر، اس کی جڑوں کے اندر زہر برتے جا رہے ہیں، اس کی کھڑکیاں دروازے توڑ رہے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں پیٹرول کا کنستر پکڑا ہے، وہ آگ لگا رہا ہے، کوئی دیوار ڈھا رہا ہے، کوئی گیٹ پھلانگ رہا ہے، کوئی دیواریں توڑ رہا ہے، کوئی قالینوں کو آگ لگا رہا ہے۔ یعنی ایک ایسا عالم ہے کہ ہر طرف طاقتور افراد، وہ طاقتور افراد جو ریاستی عہدوں پر قابض ہیں، وہ اس ملک کو برباد کرنے میں پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ جب بھی کسی کی کوئی کیفیت ہو، اس کیفیت کی کوئی وجہ ہوتی ہے ناظرین کرام۔ اس کی وجہ صرف خوف عمران خان ہے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم، یہ 27ویں آئینی ترمیم، اس کے بعد 28ویں آنے والی مجوزہ آئینی ترمیم، یہ سب ترامیم، ان کا محرک اور کچھ بھی نہیں، صرف خوف ہے عمران خان کا کہ عمران خان انہیں پتا ہے آ کر رہے گا، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہمیں لٹکا دے گا رسوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ انتقام لے گا، وہ انصاف، آدھا انصاف بھی کرے تو سینکڑوں افراد ہیں جن کے گلوں کے اندر رسے فٹ آئیں گے۔ اپنے اس انجام سے بچنے کے لیے یہ آئین میں ترامیم کر رہے ہیں، یہ استثناء اپنے لیے حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ شریف خاندان نے عمران خان کو عالمی سازش کے تحت نکالے جانے کے بعد اقتدار میں آ کر اپنی طرف سے اپنے تئی اپنے مقدمات ختم کروا لیے۔ وہ ختم کوئی نہیں ہوئے، وہ وہی، جس طرح وہ مقدمات وہی ہیں اسی طرح یہ امیونٹی، یہ استثناء، یہ خود اپنے منہ میں انہوں نے لالی پاپ دے رکھے ہیں، کوئی استثناء نہیں۔ میں کل کی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ استثناء، ہر وہ سہولت، ہر وہ قانون جو آئین سے متصادم ہو، وہ قانون قرار پا ہی نہیں سکتا۔ اس سے بھی آگے آجیے، اب قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے، پریمبل نہیں رہا۔ آئین واضح طور پہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا قانون کی حیثیت اختیار نہیں کر پائے گا جو اسلامی شریعت سے متصادم ہو، یعنی قرآن اور سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متحارب، متصادم، متخالف ہو۔ یہ استثناء تو کسی کو نہیں ہے۔ یہ استثناء اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مانگا تھا ابلیس نے، تو اس نے کہا تھا کہ قیامت تک صرف مجھے استثناء دے دے۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف قیامت تک، جب قیامت میں حساب ہوگا تو ابلیس کو بھی سزا ہوگی، وہ بھی مستثنیٰ نہیں۔ اور یہ استثناء اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں اسی آئین سے جس آئین کی جڑوں کو انہوں نے کھوکھلا کیا ہے، جس کا چہرہ بگاڑا ہے، جسے پامال کیا ہے، جس کی بے حرمتی کی۔ یہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے کہ آئین کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اسی پہ ان کے گلوں کے اندر رسے فٹ آتے ہیں ناظرین کرام۔ ان رسوں سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ زندہ لاش، یہ اندر سے ٹوٹا پھوٹا شکست خوردہ شخص جس کا نام ہے نواز شریف، یہ جوکر، اور جوکر بھی نہیں، یہ نہیں جوکر کو میرا نام جوکر نہیں، یہ موت کے کنویں کے باہر ایک سٹیج بنا ہوتا ہے، وہاں تھرڈ ریٹ خسرے یعنی خواجہ اسرا اپنی برادری سے ریجیکٹڈ اینڈ ریجیکٹڈ، انہیں 2-4 آنے والا غازہ پاؤڈر مل کے سرخی منہ پہ لگا کے انہیں کھڑا کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کی توجہ ادھر دلواتا ہے موت کے کنویں کی طرف۔ ان کے ساتھ ایک جوکر ہوتا ہے، وہ بھی اسی درجے کا۔ یہ شہباز شریف اس درجے کا جوکر ہے، ایک مذاق ہے، ایک عذاب ہے آسمانی۔ ایسے لگتا ہے کہ بڑی سنگین غلطیاں ہوئی ہیں اس قوم سے، بخشش مجموعی، جس کی سزا ہے شہباز شریف، اور جس کی سزا ہے وہ بودی سائیکلاں والے کا منڈا اسحاق ڈار، یہ بی بی سرجری، یہ رانا ثناء، یہ تاج ٹریکٹر، یہ میرے شہر کا کلرک خواجہ آصف۔ نام لیتا چلا جاؤں تو ایک طویل فہرست ہے جو اس وقت میری نظروں کے سامنے گھوم رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے آسمانی عذاب ہیں اس ملک کے لیے اور اس ملک میں بسنے والے 26 کروڑ عوام کے لیے۔ میں آپ کو باور کراتا چلا رہا ہوں کہ ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے، یہ حکمران نہیں ہے، اقتدار نام کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس۔ یہ وہ تماشا گر، پتلی تماشا کرنے والوں کی 10 انگلیوں پر ناچنے والی دھاگے بندے ہوتے ہیں، کہیں دمال، کہیں سلام، کہیں رکوع، کہیں سجود، کہیں کورنش، کہیں مجرا۔ یہ وہ جس طرح انگلیاں ہلاتا ہے وہ پتلی تماشے والا پردے کے پیچھے کھڑا ہو کر، اور پتلیاں ناچتی ہیں، یہ وہ پتلیاں ہیں۔ اقتدار کے ساتھ ان کا لینا دینا کوئی نہیں، میں کہتا چلا آیا ہوں۔ یہ دہی پس منظر رکھنے والے آبزرورز
اچھی طرح جانتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں یہ سارے کپڑ کتے ہیں. کپڑ کتے کا کوئی کام نہیں ہوتا اس فیمیل کے ساتھ. اس کا کام صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, جیسے کام ڈالنا ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے, وہ پیچھے آرام سے, یہ آرام سے پیچھے. المیہ یہ ہے ناظرین کرام کہ اس وقت بڑی خوفناک سچویشن پیدا ہو چکی ہے اس ملک کے مقدر کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے. اگر عمران خان کے ساتھ ایک اضافی پازیٹیو پہلو نہ ہوتا تو یہ وہی کچھ اب تک اس کے ساتھ کر گزرتے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا. میں نے ایک ویڈیو کی تھی, میں نے کہا تھا عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. عمران خان محفوظ ہو گیا. سڑک پر پہلے بھی اس پر حملہ کروایا گیا, اس کی جان بچ گئی, اللہ نے بچا لیا, اس سے کوئی کام لینا تھا. اگر اب تک ان حالات میں وہ سڑک پر ہوتا تو یہ اس پر وار کر چکے ہوتے اور کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے. اب ان کے لیے مشکل یہ ہو چکا ہے کہ نہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر کے اس کی جان لے سکتے ہیں, نہ زہر دے کر جان لے سکتے ہیں, کیونکہ اب ڈائریکٹ ان پہ آئے گا اور اینٹ سے اینٹ بن جائے گی. نہ کوئی ادارہ رہے گا اور نہ یہ ملک رہے گا. یہ اگر مجھے علم ہے, یہ میں کوئی عشق عمران میں نہیں کہہ رہا, نہ مجھے عشق وشق ہے کسی شخص کے ساتھ, کسی سیاسی شخص کے ساتھ, نہیں, بالکل نہیں. میں معروضی اور سائنسی بنیادوں پر اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کا احترام کرتا ہوں, اسے اپریشیٹ کرتا ہوں, اسے داد دیتا ہوں. کھڑا ہوا ہے جو 11 دہائیوں میں کام نہیں ہو سکتا تھا, اس نے ایک دہائی آدھی دہائی کے اندر کر کے رکھ دیا, اصل چہرے دکھا کر رکھ دیے, اداروں کے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا. پہلے کسے پتا تھا کہ جو بھی جنرل یہاں سے بھاگتا ہے اربوں روپیہ ساتھ لے جاتا ہے؟ یہ سارے لے جاتے رہے ہیں ماضی میں بھی. یہ بھارت سے مقابلہ کرتے ہیں, جاؤ جا کے دیکھو, چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف سابق ان کے آرمی چیفز قسطوں پہ فرنیچر لیتے ہیں. ان کے بچوں کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے, ملے لگا لے, فیکٹری لگا لے, شوگر ملے 2 4 10 لگا لے. ان میں گن لے ذرا انگلیوں پہ کیا بے نقاب کیا ہے اس نے. اسے یہ مار نہیں سکتے. کیسا عذاب ہے ان پر جو مار نہیں سکتے. آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں. میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اسے مار نہیں سکتے. اللہ جب بھی کوئی نتیجہ پیدا کرتا ہے, اس نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ پہلے میں اسباب پیدا کرتا ہوں. عمران خان سے محبت سبب ہے اس کی زندگی یہاں بچے رہنے, جیل کے اندر, اڈیالہ کے اندر, ان کے ہاتھ جو خوف سے روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں. خواب آتے ہیں انہیں ڈراؤنے عمران خان کی وجہ سے کہ عمران خان کا قد 8 فٹ ہے, جسم اس کا کسی کثرتی جرنیل کی طرح گھوڑے پہ سوار ہے, آنکھوں سے شعلے برس رہے ہیں اور یہ بونے اس کے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں, خواب میں پسینے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ہنس رہا ہوتا ہے, بھگا رہا ہوتا ہے. ایسے خواب آتے ہیں انہیں. ان خوابوں سے اٹھنے والے خوف کی وجہ سے یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کی گئی ہیں جو ان کے کام نہیں آئے. اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے والے جیسے ہیرا منڈی میں لوگ پھرتے ہیں نا, کوئی ادھر سے گزر ہو جائے تو ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, کان میں اس کوٹھے پہ چڑھ جاؤ, اس کوٹھے پہ چڑھ جاؤ, ایتھے ہے جے ایتھے حسن دا اصل لشکارا جے جناب, ایک باری قدم رکھ کے ویکھو تسی دوبارہ کسی کوٹھے تے قدم نہیں رکھو گے, ایسی شے دے اوتے. اس طرح کے دلال اس سول سوسائٹی سے مل جاتے ہیں جو بظاہر آپ کو سیاستدان نظر آتے ہیں. کئی اعظم نظیر تارڑ لگے پھرتے ہیں یہاں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کی کوئی اینٹ پرے ہٹا کر دیکھو, نیچے سے 4 اعظم نظیر تارڑ نکل آئیں گے, کئی رانا ثناءاللہ نکل آئیں گے, کئی وہ نام لیتے ہوئے زبان پلید ہو جانے کا خدشہ تھا, احساس تھا, لیکن لیتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں, دھو لوں گا زبان, کلی کر لوں گا. فیصل بابڑے کئی مل جائیں گے, کئی رانے ثنا مل جائیں گے, کئی آصف خواجہ مل جائیں گے آپ کو. ان سب کو خوف ہے. دیکھیں نا, زرداری نے لے لی, امیونٹی لے لی, یہ باقی رہے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ امیونٹی یہ باقی رہے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. غیر فطری ہے, غیر اخلاقی ہے, بے انصافی کی وہ شکل ہے کہ جس شکل کو کوئی عنوان نہیں دیا جا سکتا. یہ امیونٹی, یہ استصری صورت مذاق ہے, اپنے ساتھ مذاق کیا ہوا. وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہ بنی ہے, صاف میں آپ کو بتا دوں ناظرین کرام, آپ پاکستانی ہیں, آپ کو صورتحال کا ادراک ہونا چاہیے, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کچھ ہو گیا کہ اب جنرل عاصم منیر ایگزیکٹلی اس مقام پر آ کھڑا ہوا ہے جس مقام پر 1977-78 میں 1977 میں تو ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا تھا, ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا. اس کے بعد اسے پتا چلا کہ بھائی مجھ پہ تو آئین کا آرٹیکل 6 لگے گا. He took the decision کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں اسے مار دوں گا. تو عدالتوں کو استعمال کر کے وہ شخص جو نہ موقع پر تھا, نہ اس نے حکم دیا تھا, نہ اس کا تعلق تھا اس قتل کے ساتھ, اسے اس FIR میں سزائے موت دے دی گئی. ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا, سزائے موت دے دی. سپریم کورٹ انہیں کہہ دیا ججز کو کہ اگر آپ نے سزا نہ دی تو آپ کے بچوں کا, آپ کی اولاد کا, آپ کے خاندان کا بشمول تمہارے وہ حشر کریں گے کہ آسمان بھی دیکھے گا.
ڈر گئے, سہم گئے. انہوں نے بھی وہ فیصلہ بدل دینے کی بجائے اس پر مہر تصدیق لگا دی, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی. اب ذوالفقار اور عمران خان میں کیا فرق ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ ساتھ ساتھ آپ کو تاریخ کا علم ہونا چاہیے. ناظرین کرام, ذوالفقار علی بھٹو جب انتخابات کروائے, یعنی 1967 اور 68 میں ذوالفقار علی بھٹو مغربی پاکستان میں بہت مقبول لیڈر تھا. مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. حالانکہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں کوئی سیٹیں ویٹیں کوئی نہیں, 2 ایک صوبے سے, ایک صوبے سے, لیکن پنجاب اور سندھ پورے کا پورا وہ لے گیا. مجیب الرحمان کو جو مشرقی پاکستان سے جیت گیا تھا, اس کے مینڈیٹ کا احترام کرنے کی بجائے وہاں اسی طرح آپریشن کر دیا گیا جس طرح آپریشن آج کل جاری ہے کے پی کے میں, جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا. اور ذوالفقار علی بھٹو کا منت ترلا کر کے فوجی جنرلوں نے کہا جی اقتدار سنبھال لو. ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان, جو اب پاکستان رہ چکا تھا, باقی وہ تو بنگلہ دیش بن گیا, اب یہ پاکستان میں اقتدار لے لیا. بڑے اچھے کام بھی کیے, بہت اچھے کام کیے, لیکن ان کا طرز حکمرانی آمرانہ تھا. اور پھر دوسرا یہ کہ پارٹی پر بھروسہ کرنے کی بجائے یا پارٹی کو بنانے کی بجائے, مضبوط کرنے کی بجائے, ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 سے لے کر 1977 تک کا درمیانی عرصہ ڈپٹی کمشنر اور ضلع کے ایس پی پر اعتماد کیا, اس ضلع کی پارٹی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی بجائے. 1977 آتے آتے عوام ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہو چکے تھے. میرے نزدیک سب سے بڑی جو غلطی کی ذوالفقار علی بھٹو نے, مہم جو کی, اتنے بڑے بلنڈر کی میں توقع نہیں کرتا تھا, نہ اب کرتا ہوں. کیسے ہو گئی کہ ایویں بغیر تیاری کے, گراؤنڈ ریالٹیز کا اس کے ساتھ موازنہ کیے بغیر, سنتوں کو قوم عالیہ, اسکولوں کو قوم عالیہ نیشنلائزیشن کر دی. 1975 میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, لوگوں کا بھی, نظام کا بھی اور معیشت کا بھی. صرف یہی نہیں بلکہ سوشلزم اور کمیونزم کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا اس معاشرے میں. جب انتخابات کا اعلان کیا تب تک وہ عوام یعنی لوئر مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس جو سڑکوں پہ نکل کر تحریک بناتی اور تحریک چلاتی ہے, وہ سارے کا سارا طبقہ خلاف ہو چکا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے. انتخابات ہوئے, انتخابات سے پہلے ہی ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے مد مقابل جان محمد عباسی کو اغوا کروا لیا, پھر 4 وزراء اعلیٰ نے اغوا کروا لیے, وفاقی 5 وزراء نے وہ بھی اغوا کروا دیے, نامینیشن فارم جمع کروا دیے. انتخابات ہونے سے پہلے ہی انتخابات دھاندلی کا شکار ہو گئے, ان پر مہر لگا دی ذوالفقار علی بھٹو نے. اور جب انتخابات ہوئے تو دھاندلی کی. مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ویسی دھاندلی نہیں ہی کی, اتنی بڑی بلند سطح پہ جیسی دھاندلی یہ 2024 فیبروری کے انتخابات میں کی ہے انہوں نے. لیکن اس کے باوجود بھی جب رزلٹ آیا, لوگوں نے رزلٹ, ذوالفقار علی بھٹو کے مخالفین نے وہ رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا, تحریک چل پڑی, ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ فوج نے الٹا دیا. اب جب تختہ الٹایا گیا اس وقت ایسے لگتا تھا پوری کی پوری قوم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سڑکوں پر ہے. اس ماحول میں اقتدار پر قبضہ کیا تھا, اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانا اس کے لیے آسان تھا اور لگا دیے تھے. جبکہ یہاں بالکل الٹ صورت ہے, یہاں 90% عوام عمران خان کے ساتھ ہے. یہ کوالٹیٹیو فرق ہے. اسی لیے اس کے بدترین مخالف ہونے کے باوجود, اس خوف سے کہ پاکستان میں لوگ کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیں گے, اسے جان سے نہیں مارا جا سکتا, نہ مار رہے. اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس خوف کے پیش نظر کے عمران خان کو تو باہر آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ایک دن تو آئے گا, اور جب آئے گا تو ہمارا کیا بنے گا. اور کسی نے سمجھایا آپ ایسے کریں, آپ آئینی تحفظ لے لیں. کون سا آئین ہوگا اس وقت جس آئین کا یہ حشر آپ نے کر دیا ہے, داشتہ بنا کے رکھ دیا ہے, اسے آئین تسلیم کریں گے ہم یا کوئی اور نہیں. اب ریاست اور عوام کے ساتھ ایک نیا معاہدہ آئے گا. جو حال اس بلڈنگ کا کر دیا ہے, اب اس کی رینوویشن نہیں ہو سکتی. اب اسے مکمل مسمار کر کے, نئی بنیادیں استوار کر کے نئی عمارت کھڑی کرنی پڑے گی. یہاں تک لے آئے ہیں آپ, تو کہاں جائے گی آپ کی امیونٹی؟ اس وقت ضیاء الحق نے اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا کہ نہیں تو ہماری جان لے لے گا. آپ صرف اسے اندر رکھے ہوئے مار سکتے نہیں, اور آپ نے ترامیم کا ڈول صرف اس لیے ڈالا, آئین کا چہرہ اس لیے بگاڑا, اس ملک میں اداروں کی بربادی آپ نے کی صرف اس لیے کہ آپ اپنی جان بچا لیں. وہ جان نہیں بچے گی. تیار رہیے گا اپنے انجام کے لیے جو کچھ ملک اور قوم کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. آج اتنا ہی کافی. ناظرین کرام, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. یہی سے میں آغاز کروں گا اپنی گفتگو کا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.